الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محكت بركة بيعهما أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس میں میرے اور آپ کے نبی وجہ تخلیق کائنات سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی اور آپ کی وفات بھی ہوئی. اسی مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا بھی ہوئے تھے اور اسی مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی ہوئی تھی. اس لیے غم کا موقع بھی ہے، خوشی کا موقع بھی ہے کہ آپ کی ولادت بھی ہوئی تھی لیکن آپ اس دنیا سے اس مہینے ہی میں رحلت فرما گئے تھے، اس لیے غم کا بھی موقع. لیکن ہماری شریعت میں کسی کی ولادت پر خوشی اور مرنے پر غم اس وقت ہوتا ہے جب اس کا انتقال ہوا کہ جب وہ پیدا ہوا تو شریعت کی حدود میں جو خوشی منانے کی اجازت ہے وہ منا سکتے ہیں. انتقال ہوا مرد کا تو 3 دن تعزیت اور غم منا سکتے ہیں، اس کے بعد اجازت نہیں ہے. اگر عورت ہو اور شوہر کا انتقال ہوا تو 4 مہینے 10 دن تک شریعت نے عورت کو سوگ منانے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی شریعت کی اجازت نہیں ہے. جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے لوگ سیرت کو بیان کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی. اصل اس مہینے کا پیغام یہ ہے کہ نبی جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے اس مقصد کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے ہیں. ہر سال یہ مہینہ آتا ہے تو یہ پیغام دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آپ بھیجے گئے تھے، آپ نے جو تعلیمات بتلائی اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کہ نہیں گزارتے. اگر گزارتے ہیں تو اللہ کا شکر بجا لاوے اور مزید آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر اس طرح زندگی نہیں گزارتے تو اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں.
الغرض، یہ بھی آپ علیہ السلام کی سیرت ہی ہے کہ حلال کاروبار کیا جائے اور حرام روزی سے اپنے آپ کو بچایا جائے. یہ آپ کی تعلیمات کا حصہ ہے. سیرت کا یہی مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا جائے اور آپ کی تعلیمات کو بیان کیا جائے. تو آپ علیہ السلام نے خود ہمیں یہ حکم دیا کہ جب کاروبار کرو تو حلال طریقے سے کاروبار کرو اور حرام طریقے سے کاروبار کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. گزشتہ آپ کے سامنے 5 نقصانات گنوائے تھے حرام مال کمانے کے اور حرام مال کھانے کے. آخرت کا سب سے بڑا نقصان کہ وہ انسان فوراً جنت میں نہیں جائے گا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تزکیہ کے بعد، تصفیہ کے بعد اور تعدیب کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں ڈالے گا. یہ آخرت کا نقصان. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنة جسد بلي بالحرام، کہ وہ جسم کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جس نے اپنے جسم کی پرورش مال حرام سے کی ہو. اور دنیا میں 4 بڑے بڑے نقصانات، 2 نقصانات کے متعلق گزشتہ جمعہ آپ کو بتلا چکا. ایک نقصان تو یہ کہ جو حرام مال کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک اعمال کی توفیق نہیں دیتے. اگر اس کو نیک اعمال کی توفیق مل بھی گئی تو روایت میں آتا ہے اللہ اس کے کسی بھی نیک عمل کو قبول نہیں کرتے. بلکہ روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جو انسان حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک اس کے کسی بھی نیک عمل کو قبول نہیں کرتا. اب یہاں تو لقمے پر لقمے جا رہے ہیں، اس سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ میرے اعمال اللہ کے وہاں ہرگز قبول نہیں ہوئے. دوسرا بڑا نقصان دنیا میں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر سے احساس کی صفت کو ختم کر دیتا ہے. انسان میں ایک احساس کا معیار ہوتا ہے، ایک صفت ہوتی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ گناہ ہو گیا. نیکی ہو جاتی ہے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے ایک نیکی کا کام کیا. گویا انسان نیکی میں، برائی میں، معروفات اور منکرات میں تمیز کرتا ہے. لیکن جب حرام مال کھاتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس احساس کی صفت کو مٹا دیتا ہے. کیا حلال، کیا حرام، کیا نیکی، کیا گناہ، اس سے اس کے دل پر ذرا برابر اثر نہیں آتا. حضرت حکیم علومت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزوں کے استاد حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی نور اللہ مرکزوں دارالعلوم کے اولین اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. حضرت مولانا یعقوب صاحب نور اللہ مرکزوں فرماتے ہیں ان کی قبر کی ایک خاصیت تھی. دیوبند کے قریب ان کی قبر ہے. ایک مرتبہ وہاں جانا ہوا تو لوگوں نے کہا تھا کہ حضرت کی قبر کی ایک زمانے میں ایک خاصیت تھی کہ یہاں سے اگر کوئی مٹی اٹھا لے اور وہ مٹی بیمار کو اگر سر پر رکھ دی جائے تو بیمار کی بیماری دور ہو جایا کرتی ہے. اب لوگوں کو حضرت کی کرامت کا علم ہو گیا کہ مرنے کے بعد حضرت کی یہ کرامت ہے. تو صبح کو ان کے خانوادے میں سے کوئی شخص جاتا تو دیکھتا کہ قبر صحیح سالم ہے، لیکن شام کو آتا تو دیکھتا کہ قبر پر سے مٹی ہی غائب ہے. اب روزانہ وہ مٹی ڈالتے، پھر دیکھتے کہ مٹی چلی گئی ہے، لوگ لے جاتے تھے. تو پھر ان کے خانوادے میں سے کسی نے صاحب قبر کو خطاب کر کے کہا کہ آئندہ اگر مٹی سے اچھا ہوا نا تو مٹی بٹی ڈالیں گے نہیں. اس وقت سے ان کی کرامت ختم ہو گئی. وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک دوست نے مجھے دعوت دی، میں ان کی دعوت کے وہاں چلا گیا. جب کھا کر میں لوٹا اس وقت سے میرے دل کے اندر مجھے یہ محسوس ہوا کہ تاریکی چھا گئی، ظلمت دلوں کے اندر چھا گئی. میں نے پتہ لگایا کہ میں نے حرام کا لقمہ تو کہیں نہیں کھایا. پھر تحقیق سے پتہ چلا جس کی دعوت میں نے کھائی تھی وہ کاروبار میں مشتبہ امور اختیار کرتا ہے. اس کے کاروبار میں شک ہے، مشکوک اس کا کاروبار. صرف مشکوک لقمہ میں نے کھا لیا. حضرت فرماتے ہیں میرا حال یہ ہو گیا کئی مہینوں تک میرے دل کے اندر گناہ کے خیالات ہی آتے تھے. بس فلاں گناہ کر ڈالو، فلاں گناہ کر لو، فلاں گناہ. نیکی کے خیالات تو آتے ہی نہیں تھے. اور مجھے ہر وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے دل کو کسی نے سیاہ کر دیا. صرف مشکوک کمائی تھوڑی کھا لی
اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل پر بڑا گہرا اثر کر دیا. اس لیے اپنے آپ کو مال حرام سے بچایا جائے. اس کے بڑے نقصانات. تیسرا نقصان کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. روایت میں آتا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء کہ انسان ایسا ہو لمبے چوڑے سفر سے آیا ہو, جب سفر سے واپسی ہوتی ہے تو انسان کے بال پراگندہ ہو جاتے, اشعث وہ پراگندہ بال ہو جاتا, وہ پراگندہ حال ہو جاتا. جب انسان اس حالت میں ہو کہ لمبے سفر سے آیا ہو, بال اس کے پراگندہ ہو, اس کا حال پورا بگڑا ہوا, اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بڑی لجاجت کے ساتھ, بڑی امیدوں کے ساتھ, بڑی تمناؤں کے ساتھ کہتا ہے یا ربی یا ربی, اے میرے پروردگار مجھے فلاں چیز دے دے, مجھے فلاں چیز دے دے. اس حال میں کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ. وہ جو دعا مانگتا ہے تو وہ جو کھاتا تھا تو حرام کا لقمہ کھاتا تھا, وہ پیتا تھا تو حرام کا پانی پیتا تھا, جو وہ لباس پہنتا تھا تو لباس حرام کا پہنتا تھا. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ, ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کی جاتی ہے؟ جو لباس پہنا ہے حرام کمائی سے خرید کر لباس پہنا, جو لقمہ کھاتا ہے حرام کا لقمہ کھاتا, جو پانی پیتا ہے حرام کا پانی پیتا ہے, ناجائز طریقے سے پانی خریدا ہے. گرچہ حکومت کو ویرا دیتا ہے لیکن جس پیسے سے ویرا دیا ہے وہ حرام کا ہے, وہ پانی آپ کے لیے حرام کا ہو گیا. اس طرح لباس حرام, پانی حرام, کھانا حرام. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے شخص کا رونا رونا رہ جاتا ہے, ایسے شخص کا گڑگڑانا گڑگڑانا رہ جاتا ہے. اس کی آہوزاری اس کے چہرے پر مار دی جاتی ہے اور اس کی ایک بھی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا. اس سے بڑا محروم قسمت شخص کو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک بھی دعا قبول نہ فرمائے. یہ سب سے بڑا نقصان ہے. اور دنیا کے اندر عزیزوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حرام کس کو کہتے ہیں؟ حرام تو اس کو کہتے ہیں کہ چوری کے ذریعے مال حاصل کیا جائے. حرام تو صرف اس کو کہتے ہیں دھوکہ دے کر مال حاصل کیا جائے. حرام تو صرف اس کو کہتے ہیں کہ جوا کر کے مال کمایا جائے. حرام تو اس کو کہتے ہیں کہ سودی کاروبار کر کے مال کمایا جائے. ہاں یہ سب حرام. لیکن آج کل معاشرے میں دو بڑی بیماریاں, ایک جھوٹ بول کر کاروبار کرنا, نمبر 2 یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے جھوٹ بول کر کاروبار کرنا, اور بیچنے والے شخص کی رضامندی کے بغیر مال لے لینا. ایک واقعہ آپ کو سنا, اس کے بعد اس کی حقیقت سمجھاؤ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنازے میں شرکت کے لیے گئے. آپ علیہ السلام نے صلاۃ جنازہ پڑھائی. صلاۃ جنازہ پڑھانے کے بعد اب جو واپس لوٹے تو ایک خاتون نے, ایک عورت نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ حضور میرے گھر کے قریب سے گزریں گے, میری تمنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے قدم مبارک میرے گھر میں پڑ جائے, میرے گھر میں برکتیں آ جائیں گی. اس عورت نے کسی مرد کے وسیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچایا, آپ یہاں سے گزرو تو ہمارے گھر میں آ جانا تاکہ ہمارے گھر میں آپ کی برکت آ جائے. آپ علیہ السلام نے اس پیغام کو قبول کر لیا. آپ نے صلاۃ والسلام جو وہاں سے جانے لگے, اس خاتون اس عورت کے گھر میں آپ داخل ہوئے. آپ علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوئے, عورت نے سوچا کہ حضور آئے ہیں تو ان کی خاطر تواضع تو ہونی چاہیے, کھانا پینا کچھ پیش کرنا چاہیے, یہ تو مہمان کا اکرام ہے, یہ تو سید الاولین والآخرین ہے, ان کا اکرام کرنا چاہیے. تو عورت نے بکری کا گوشت آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. آپ علیہ السلام نے ایک لقمہ اٹھایا, ابھی اپنے منہ کے قریب لے گئے اور منہ میں ڈالا. فوراً بذریعے وحی آپ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ مال حرام ہے. آپ نے ہاتھ کو روک لیا اور لقمہ اسی تھالی میں ڈال دیا اور کہا کہ رک جاؤ, یہ مال حرام ہے. جس عورت نے دیا اس عورت کو بلاؤ. اس عورت کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا
کہ حقیقت حال کیا ہے بتاؤ، یہ بکری کس کی ہے؟ حضور واقعہ یہ ہوا کہ جب میں نے آپ کو دعوت دی، آپ نے میرے پیغام کو قبول کر لیا، میں نے ایک شخص کو بکری لانے کے لیے بھیجا، ان کو کہیں بازار میں بکری نہ ملی۔ اب میرے پڑوسی کا مکان تھا، وہاں میں نے ایک پڑوسی سے کہا کہ مجھے بکری دو، انہوں نے بکری دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن ہاں، میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ آپ کے شوہر انکار کرتے ہیں، آپ مجھے بکری دے دو، جو جو قیمت ہوگی مکمل قیمت میں آپ کو ادا کر دوں گی۔ اس عورت نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ بکری دے دی اور پوری کی پوری قیمت کو وصول کر لی۔ حضور یہ ہوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس، کسی بھی مسلمان کا مال اس کی بیوی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان اگر مال بیچتا ہے اور دل اس کا راضی نہیں ہے، بغیر رضامندی کے مال بیچتا ہے اور آپ مال لیتے ہیں، یہ حرام کا مال، حالانکہ خریدنے والی عورت نے قیمت دی، اس عورت نے قیمت کو لیا، قیمت کے بدلے میں بکری دی، پھر بھی وہ حرام ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عورت نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر دے دیا۔ اس کی مالک، بکری کے مالک اس کا شوہر تھا۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کسی بھی مسلمان کا مال اس کی بیوی رضامندی کے بغیر حاصل کرنا حرام ہے۔ آج کل معاشرے میں عام ہو گیا، ایک چیز دکاندار کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو 1 کلو 150 روپے میں دوں گا، اس سے زیادہ میں، اس سے کم میں یا اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا، بس 150۔ لیکن خریدنے والا اس کو مجبور کر رہا ہے، اس پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ نہیں 100 روپے میں دے دو، 120 میں دے دو۔ آخر میں دکاندار مجبور ہو کر 120 میں دے دیتا، لیکن 30 روپے میں وہ راضی نہیں، بغیر رضامندی کے اس نے دے دی۔ یہ 30 روپے آپ نے حرام کے لیے، 30 روپے کی جو چیز آپ نے حاصل کی یہ حرام کی حاصل۔ ہاں، قیمت میں بھاؤ تاؤ کرنا شریعت نے اجازت دی، لیکن اتنا بھاؤ تاؤ کرنا، یہ ہماری قوم کا یہ مزاج، اتنا بھاؤ تاؤ کرنا کہ اس کی آدھی قیمت کر دینا بالکل، پھر اس کو تھوڑا تھوڑا بڑھاتے جانا، اس طرح بائیں اور بیچنے والے کو خریدنے پر مجبور کر دینا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ابھی ایک متعلق ہمارے ملے، وہ کاروبار کرتے، انہوں نے پوچھا، میں نے ان سے پوچھا تو وہ میرے بازو میں بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا ایک شخص کا فون آیا اور کہا کہ فلاں چیز مجھے 7,000 میں بیچنی ہے۔ فون والے نے کہا کہ 7,000 میں آپ کو دینی ہے، لیکن اس نے اس فون پر بات کرنے والے شخص نے فوراً کہا 3,000 میں دینی ہے، جتنے میں 3,000 میں دینی ہے، بڑھاتے 4,000 پر پہنچا، اب نہیں دینی۔ اب وہ خود کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز 4,000 میں آئی نہیں ہے، ابھی مجھے مجبور کر رہا ہے اور میری مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ حرام ہے۔ اب حرام ہماری زندگی میں ایسے طریقوں سے آ رہا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں، کیونکہ ہم شریعت میں اپنی عقل دوڑاتے۔ کچھ لوگوں کے ایسا ہوگا یہ تھوڑا حرام ہوتا ہوگا، نہیں، جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ حلال نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے، چاہے بڑے بڑے عقلاء، حکماء، فلاسفہ بڑی سے بڑی ریسرچ کر دے، میرے نبی نے کہا جو حرام وہ پتھر کی لکیر، اس سے ذرا برابر پتہ نظر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آج معاشرے کے اندر یہ چیز عام، کس طرح لوگ مال حرام کو حاصل کر رہے ہیں۔ اور چوتھا بڑا نقصان دنیا کے اندر جب لوگ مال حرام، یہ ہوتا ہے ایسا کاروبار، لوگ مکان بناتے ہیں تو کیا ہے ادھار پر ادھار، دل پر دل آ رہے ہیں، جب آخر میں چکتا کرنے کی باری آتی ہے، حقیقت کے ساتھ خدائے پاک کی قسم کچھ لوگوں کے دلوں پر سخت قسم کی ضربے کاری لگتی ہے کہ میں اس میں قیمت کم کرتے لگاتا گیا، آخر میں مجھے بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ارے آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے نفع ملے، تو کیا دوسرا کاروبار کرتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ مجھے نفع ملے؟ اس طرح لوگوں کے نفع کو ہڑپ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ ہماری شریعت نے ایسی تعلیم ہرگز نہیں۔ پھر اگر آپ کا مزاج ایسا بن جائے گا تو دکاندار آپ کا چہرہ دیکھ کر پہلے سے بھاؤ دگنا کر دے گا کہ یہ تو ایسا آدمی ہے کہ اس کو تو کم کرنا ہی پڑے گا، تو پھر آپ کو لوس ہوگا، نقصان ہوگا۔ ہماری شریعت کی تعلیمات میں ہمارے لیے 100% نفع، اس میں مد مقابل کی رضامندی کے بغیر
کوئی چیز حاصل نہ کرے، اجازت اور چیز ہے، دل کا راضی ہو جانا اور چیز ہے۔ ایک مومن کے دل کو راضی کرنا یہ بھی میرے نبی کی بہت بڑی سنت۔ چوتھا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی حرام مال کمانے والے کی روزیوں میں سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں جس چیز کو اللہ نے جس چیز کے لیے بنایا اس چیز کا جو مقصد ہو وہ مقصد مجھے حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے گدا بنایا انسان نے، لیکن وہ سوچ اللہ نے دی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ گدا اس لیے بنایا تاکہ اس پر سکون کی نیند آ جائے۔ لیکن اگر گدے پر بھی کسی کو سکون کی نیند نہ آئے تو مطلب اللہ نے اس کے لیے اس گدے میں سے برکت کو سلب کر دیا۔ انسان کھانا کھاتا لیکن پیٹ نہیں بھرتا، ایسی بیماری لوگوں کو ہو جاتی ہے، کھانے پر کھانا کھا رہا ہے، کھانے پر کھانا لیکن پیٹ نہیں بھرتا، پانی پر پانی پی رہا ہے، پانی پر پانی پی رہا ہے لیکن شکم سیر نہیں ہوتا، تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی کھانے میں سے برکت کو سلب کر دیا۔ کھانا کھاتا ہے لیکن ہضم نہیں ہوتا، یہ بیماری الگ چیز ہے، لیکن ہر وقت یہی چیز، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے برکت کو ختم کر دیا۔ آج گنتی کی دنیا ہو چکی ہے۔ برکت عافیت کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، بس میرا بینک بیلنس زیادہ ہونا چاہیے، یہ زیادہ ہونا چاہیے، یہ زیادتی کی دنیا، گنتی 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 گنتی، اتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں، تھوڑا ہو برکت والا ہو، تھوڑا ہو عافیت والا ہو، تھوڑا ہو حلال والا ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فیما اعطیتنا، اے اللہ تو جو کچھ بھی مجھے دے برکت کے ساتھ دینا، بغیر برکت والی چیز مجھے ہرگز نہیں چاہیے۔ اس لیے یہ برکت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ برکت ہمارے حلال سے ملتی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی دین ہے جو بازاروں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ 50 روپے تو لاؤ برکت لاؤ، برکت نہیں ملے، برکت تو ہمارے حلال سے ملنے والی ہے۔ شریعت کی تعلیمات کے مطابق کاروبار کرو گے تب جا کر اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا۔ حضرت حکیم الامت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے زمانے میں ایک نواب کو دیکھا۔ نواب کہتے ہیں ریاست کے امیر کو، سردار کو۔ حضرت فرماتے ہیں اس کے پاس دنیا کی ساری کے ساری نعمتیں تھی، سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن حکیموں نے، طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے اس کو کہا تھا موت تک تجھے نہ دال، نہ کوئی غذا، نہ چاول، نہ روٹی، تو کچھ بھی نہیں کھا سکتا، اگر کچھ بھی کھائے گا تو مر جائے گا۔ بڑے بڑے حکیموں نے، حکما نے، اطباء نے یہ کہہ دیا تو کھاؤں کیا؟ کہا بکرے کا قیمہ کچا، اس کو ململ کے کپڑے میں ڈال کر اس میں پانی ڈالو اور اس کو نچوڑو، اس کا پانی پیتے رہو، بس اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہ تمہاری غذا۔ بکرے کا کچا قیمہ، اس کو بھی ململ کے کپڑے میں ڈالو جو ریشم نما کپڑا ہوگا، اور اس میں پانی ڈالو اور اس کو اس کپڑے میں سے نچوڑتے رہو، اور اس میں سے جو پانی نکلے وہ پانی تمہاری غذا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز کھائی تو تم مر جاؤ گے۔ اب وہ حضرت کے ساتھ روتا تھا، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، عمدہ سے عمدہ کھانے کی نعمتیں ہیں، لیکن میں نہیں کھا سکتا۔ یہ ہے برکت، اللہ نے برکت کو سلب کر دیا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود میں استعمال نہیں کر سکتا، سب کچھ ہونے کے باوجود میں اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا، سب کچھ ہونے کے باوجود اس سے جو نفع ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس طرح برکتوں کو سلب کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مال حلال کو مانگا جائے، اللہ سے عافیت مانگی جائے، اللہ سے برکت مانگی جائے۔ برکت بہت بڑی چیز ہے۔ برکت عام طور پر لوگ برکت کے مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی فرماتے ہیں برکت بدلاؤ، میرے گھر میں ایک موٹر ہے، سالوں سے وہ نہیں جلی، سالوں سے وہ موٹر جلی، خراب نہیں ہوئی، سالوں سے وہ چلتی رہتی تھی، برکت ہے میری موٹر کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دے رکھی ہے کہ اوروں کی بگڑ گئی، میری ابھی تک موٹر نہیں بگڑی، تو اللہ تعالیٰ اس طرح برکتیں دیتا ہے۔ اور جب برکتوں کو اللہ سلب کر لیتا ہے، اب میری سالانہ ماہانہ آمدنی 1,50,000 ہے تو مجھے ہر مہینے 10,000 روپے بیوی کی بیماری کے لیے، فلاں بچے کی ڈائبٹیز کے لیے، میرے اپنی بیماری کے لیے ہسپتال میں دینا ہی دینا پڑتا ہے، تو گویا اس 10,000 کی برکت کو اللہ تعالیٰ نے سلب کر دیا۔ ایسا نہیں کہ بیماری نہیں آتی،
آتی ہے اچھوں کو بھی آتی ہے، لیکن مستقل اسی میں زندگی گزرتی رہے تو سمجھ جاؤ کہ ہماری آمدنی میں کچھ الٹا سلٹا ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ آج کل لوگ اس کو حرام بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مال حلال کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو قیامت تک اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج اور دستی نگل نہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔